بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 376۔ حضرت ابو جحیفہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ چمڑے کے خیمے میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو لیا، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اس پہ جھپٹ رہے تھے۔ جس کو اس پانی میں سے کچھ مل گیا وہ اس پانی کو اپنے بدن کے اوپر مل لیتا، اور جس کو اس پانی میں سے کچھ نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری کو لے لیتا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک نیزے کو زمین پر گاڑا جس کا پھل لوہے کا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلے کو پنڈلیوں سے اونچا کیا ہوا تھا، اٹھا کے رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کے سامنے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور مویشی یعنی جانور نیزے کے پار سے گزر رہے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب وضو فرمایا تو آپ کا جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام ورفتگی اور شوق اور محبت سے ذوق کے ساتھ لے رہے تھے، اور برکت کے لیے اپنے جسموں کے اوپر مل رہے تھے۔ اور جن کو وہ پانی نہ ملا انہوں نے اپنے ساتھی جس کو پانی مل گیا تھا اس کے ہاتھ کی جو تری تھی اس کے اوپر ہاتھ مس کیا اور اپنے جسم کے اوپر لگا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ کی حضور سے محبت کا انداز ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان میں تشریف لائے اور حضرت بلال نے نیزہ گاڑا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کھلے میدان کے اندر یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں سے لوگوں کے گزرنے کا امکان ہو تو اس کے آگے سترہ قائم کر لینا چاہیے۔ دوسرا، سفر میں تھے اور سفر میں بھی آپ نے نماز پڑھائی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سفر کے اندر بھی نماز باجماعت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خیمے سے نکلے تو آپ نے سرخ رنگ کا حلہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے ضمن میں محدثین اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سرخ رنگ ہو وہ پہننا جو ہے یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ دوسری احادیث کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے 2 سرخ چادریں پہنی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اور اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا حلہ پہنا ہوا تھا، اور احادیث ہیں جیسے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی لباس پہنا ہوا تھا۔ جن احادیث کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا لباس یا حلہ پہنی ہوئی تھی، اس کی محدثین یہ توجیہ فرماتے ہیں کہ وہ خالص سرخ رنگ نہیں تھا بلکہ وہ سرخ دھاریاں تھیں۔ دھاری والا کپڑا جو ہے وہ جس کے اندر سرخ رنگ کی دھاریاں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ یا جبہ یا لباس پہنا ہوا تھا۔ اب ان دونوں قسم کی احادیث جن کے اندر حضور نے سرخ لباس کو ناپسند کیا اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس پہنا یعنی سرخ دھاری دار لباس پہنا، دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے جو گاڑھا شوق رنگ کا سرخ رنگ ہے اس کو پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر عورتوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ کفار جو تھے وہ عورتوں کے مشابہ کپڑے پہنتے تھے اور ان کی جو عورتیں تھیں وہ مردوں کے مشابہ کپڑے پہنتے تھے، اور حضور نے ہمیں یہود و نصارہ اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے اسی کے اندر احتیاط یہ ہے، سرخ رنگ کا کپڑا جو ہے مرد کو نہیں پہننا چاہیے، اور اگر اس نے پہن لیا ہے تو یہ محترم خواتین و حضرات تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔